سب سے پہلے تو میں صمیم قلب سے مدیر عقیلی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے سال کی طرح اب بھی اس ناچیز کو اس کے ساتھ میرے احباب کو بھی اس ایمان افروز بسم کے اندر ہاتھی کا شربشہ ہے. اس پر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک سچے جذبے اور سچے لگن کے ساتھ مولا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی سعادت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ ایمان ہے ہی یہی چیز. سرمایہ عمل بھی یہی ہے, سرمایہ ایمان بھی یہی. یہاں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے حضرات ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم صاحب اکیلے ہی تھے نا. اللہ انہوں نے اکیلے بیٹھ کر ہی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی محفل سجائی تھی. اللہ پاک کو اللہ کتنی پسند آئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری کائنات میں اس کی دھوم مچ گئی ہوگی. اور اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر باقاعدہ اسی رات کو اللہ پاک نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی کو اس کا منظر دکھا بھی دیا. اسے معمولی نہ سمجھنا. دن کو محفل سجائی یا رات کو ہی محفل سجائی, لیکن دیر اتنی ہی لگی ہے کہ بس آنکھ لگنے کی دیر تھی کہ دل کی آنکھیں کھل گئی. کیا دیکھا کہ یا تو میرا گھر ہی مدینہ بنا ہوا ہے, یا تو میرا گھر ہی مدینہ بن گیا ہے, تو یا پھر میں مدینے جا پہنچا. اکیلے ہی تھے, حضور کی یاد میں ستایا اور حضور کی یاد میں چنے ہی لے کر تقسیم کیے ہیں. ظاہری اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے, تو حضور کی اس یاد کے نتیجے میں گویا کایا پلٹ گئی. آپ دیکھتے ہیں یا تو میں مدینے جا پہنچا ہوں یا میرا گھر ہی مدینہ بن گیا. اور پھر کیسا عجیب منظر ہے وہاں جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ اپنی زیارت سے بشارت فرمایا, اور وہی چنے سامنے پڑے ہوئے ہیں. تحائف تو اور بھی بہت تھے, جہاں جہاں بھی روئے زمین سے, جہاں جہاں بھی جس نے کوئی تحفہ جس شکل کے اندر بھیجا ہے, ان کی بھرمار لگی ہوئی ہے. لیکن جو خصوصی نگاہ کرم تھی وہ چنوں پہ تھی. یہاں بڑی محفل کو نہیں دیکھا جاتا, لمبے چوڑے اہتمام کو نہیں دیکھا جاتا, یہاں اخلاص اور محبت کو دیکھا جاتا ہے. اس میں جذبہ کتنا ہے, کس جذبے کے ساتھ میرے محبوب کا یہ ذکر کرتا ہے, پھر اسی انداز سے اسی جذبے کے مطابق اس کو نوازا جاتا ہے. حضور کی انگلی مبارک اٹھ رہی ہے اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کو مخاطب کر کر کے آپ بتا رہے ہیں یہ ہندوستان سے ہمارے غلام نے ہمارے لیے چنوں کا تحفہ بھیجا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ.
یہ بخت وہی ذوق اللہ پاک نے آپ کو بھی عطا فرمایا. میں پچھلے سال بھی غالباً یہ بات میں نے کہی تھی, اب بھی مجھے دہراتے ہوئے کوئی یار نہیں محسوس ہوتی. اسے ہرگز خوشامد نہ سمجھیں. اس منصب پہ رہتے ہوئے اس عمر میں اللہ پاک اگر آپ کی توجہ یاد مصطفیٰ کی طرف لگا دے, آپ کے دل کی وادی کو اگر محبت رسول اور عشق رسول سے مہکا دے, اس پر آپ جتنا بھی ناز کریں اتنا ہی کم ہے, جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. یہ نعمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. خوش نصیب ہیں وہ تمام احباب اور آپ بھی کہ اللہ پاک نے آپ کو اس نعمت سے یاد مصطفیٰ سے نوازا ہے. اور میں تو آج تک جس کتاب میں بھی کبھی پڑھا ہے, جہاں کہیں بھی پڑھا ہے, میں نے آج میری نظر سے کم از کم آج تک ایسی کوئی بات نہیں گزری کہ جس نے بزم مصطفیٰ سجائی ہو اور حضور اس گھر میں تشریف فرما نہ ہوئے. کوئی کہیں بھی رہ رہا ہے, ویسے کرنی کہاں تھے, جنگل کے اندر جھونپڑی, جنگل کے اندر جھونپڑی میں حضور کی یاد میں آنسو بہاتے. کتنے احباب تھے اس محفل میں, اکیلے ہی تھے یا بڑھیا ماں تھی. بظاہر ماں کی خدمت کر رہے ہیں لیکن دل مدینے میں ہے. تو میں نے تو یہ دیکھا کہ جب دل مدینے جا پہنچا تو اللہ پاک نے ان کے سینے کو ہی مدینہ بنا دیا. اب جب دل ہی سینہ بن گیا, یہ سینہ ہی مدینہ بن گیا, تو پھر مدینے اور کرم کے اندر کوئی فاصلہ نہ رہا. در راہ عشق قرب و بود نیست, پھر دنیا مٹ گئی. حضور بظاہر صحابہ اکرام کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, لیکن بعض اوقات صحابہ میں بیٹھے بیٹھے بھی اویس کو دیکھ رہے ہوتے تھے. پھر وہ وقت آیا جب حضور نے اس کا اظہار بھی فرما دیا. جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پھر اس کا اعلان بھی فرما دیا, اے میرے صحابہ, تم ظاہر سمجھتے ہو کہ ہمیں ہی دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں, کچھ ایسے بھی میرے عاشق ہیں جسے تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں. وہ میرا کوئی عاشق اور مجھے اس کا پتہ نہ ہو, میری اس پر نظر نہ ہو. حضور نے نام لے کے بتایا, میرا ایک ایسا بھی عاشق ہے جس کا نام اویس ہے, ایسا لباس پہنتا ہے, ایسا اس کا چہرہ ہے, اس کے ہاتھوں پر ایسے نشانات ہیں, میری محبت میں ہر وقت جھومتا رہتا ہے. اپنی بڑھیا ماں کی وجہ سے میرے پاس آ نہیں سکا. مدینے میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ بتا رہے ہیں. تو یوں ہی تو نہیں بتایا جا رہا تھا, حضور اپنے دیوانے کو ہر وقت دیکھتے رہتے تھے. معلوم ہوا جو حضور کی یاد سے اپنے دل کو منور کر لیتا ہے تو پھر دوریاں ختم ہو جاتی ہیں. ہر وقت وہ نگاہ مصطفیٰ میں بستا ہے. اور پھر خصوصاً اس عمر میں یہ چیز کسی کو نصیب ہو جائے. حضرت امام بصیری نے جب محفل سجائی تھی کتنے تھے؟ اکیلے ہی تھے.
اور کتنی دیر لگی ادھر قصیدہ لکھ کے بیٹھے لیٹے، آنکھ لگی، وقت جاگ پڑے. وقت جاگ پڑے. کیا دیکھتے ہیں کہ میرا گھر ہی مدینہ بن گیا. یا تو مدینے جا پہنچا ہوں یا میرا گھر ہی مدینہ بن گیا ہے. اور صرف مدینہ ہی نہیں بنا، وہاں گنبد خضرا ہی نظر نہیں آ رہا، بلکہ گنبد خضرا کا مکین بھی جلوہ افروز ہے. اور میرے گھر میں تشریف لے آئے، وسیلی اٹھتا نہیں، خود ہی چادر پہناتے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب آپ خواب دیکھ رہے تھے نا، اور جو ہی آنکھ کھلی، خیال تو تھا خواب دیکھ رہا ہوں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ خواب میں زیارت ہو جائے. لیکن جب آنکھ کھلی، اب دل کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ یہ آنکھیں بھی کھل چکی تھی. اب یہ آنکھیں بھی وہ پہلے والی نہیں تھی، ان کا نور بھی بدل گیا تھا. اور اسی وجہ سے دیکھا کہ دیدار تو خواب میں ہوا تھا، لیکن چادر ابھی بھی ادھر ہی ہے. چادر مبارک ابھی بھی میرے کندھوں پہ ہے. ایسا یقین دلایا کہ صرف صورت ہی نہیں دکھائی، خود تشریف لائے تھے، خود تشریف لائے تھے، چادر عنایت فرما کے گئے. کوئی ذوق کا مالک ہو صحیح، محبت والا ہو صحیح، ہر ایک کو اس کے ذوق کے مطابق نوازتے. اس کی کتنی مثالیں ہیں، کوئی 1 2 10 20 مثالیں تو نہیں. ملا عبد الرحمن جامی مکے میں ہے، کتنے تھے؟ اکیلے ہی تھے. جب چلنے لگے ہیں تو مدینہ میں دھوم مچ گئی. اس کو روکو، اگر یہ ادھر آ گیا ہمیں باہر نکل کے اس کا استقبال کرنا ہے. پتہ چلا کہ جو محبت والا ہو صحیح، ذوق کا مالک ہو صحیح، ان کی رحمت اسے نوازتی ہے. اب وہ قدم ہی اٹھا رہے ہیں نا، تو قدم ہی اٹھا رہے ہیں. حضور نے فرما دیا گورنر مکہ اس کو روک لو. یہ عشق کی کس مقام پر پہنچا ہوا ہے معلوم ہوا. حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا یہ دیوانہ کس مقام پر فائز ہے. ابھی جو نعت پڑھی جا رہی ہے اس میں بھی یہی تھا کہ حضور ہر غلام کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو یہ ذوق عطا فرمایا ہے تو یہ ذوق بھی ادھر ہی سے عطا ہوا ہے. حضرت مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد بھی میں اس موقع کی مناسبت سے آپ کے عرض کر دوں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مدینے والے کی یاد مجھے ستائی، وہ یہ یقین رکھے، مکتوبات شریف کے اندر مجدد صاحب ارشاد فرماتے ہیں نعت پڑھنے والا نعت پڑھ رہا ہے یا سننے والا سن رہا ہے، یا نعت کا اہتمام کروانے والا نعت کا اہتمام کروا رہا ہے، وہ اہتمام بعد میں کرواتا ہے. نعت پڑھنے والا نعت بعد میں پڑھتا ہے. پہلے نگاہ مصطفیٰ اٹھتی ہے، پھر اسے نعت پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے. نعت پڑھوانے والا اپنے گھر میں نعت پڑھوانے والا بعد میں اہتمام کرتا ہے. پہلے ادھر سے نگاہ مصطفیٰ اڑتی ہے، اس کے دل کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، دل مچل اٹھتا ہے، ان کی یاد اسی وقت آتی ہے، ان کا خیال اسی وقت آتا ہے کہ پہلے حضور کی نگاہ اٹھتی ہے. اسی کے نتیجے میں پھر دل مچلتا ہے، دل چاہتا ہے میں نعت سن لوں.
لہذا نعت پڑھنے والا بھی خوش نصیب، نعت سننے والا بھی خوش نصیب، اور ایسی محفل منعقد کرنے والا بھی خوش نصیب۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ہر سال ایک غیر معمولی محبت کے ساتھ یہ محفل منعقد کرتے ہیں، تو میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے بھی، ساتھیوں کی طرف سے بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ محبت بھری محفل سجائی، اور خصوصاً اس مسکین کو آپ نے اس محفل کے اندر حاضری کی سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو دارین کی سعادتیں بھی عطا فرمائے، دین دنیا اور آخرت، یا اللہ سب کو اللہ پاک تعالی دے۔ ہمارے نا